فلسطین میں اسرائیلی بربریت پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی برادری نے جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ فلسطینی عوام خود کو تنہا نہ سمجھیں، ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی عدالت انصاف بے بس نظر آ رہی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت بے نظیر بھٹو شہید کے منشور اور ویژن کا حصہ تھی۔ آئینی بینچ صوبوں میں بھی بنیں گے۔ آئینی ترامیم تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں اپنے منشور میں آئینی عدالتوں کی بات کی تھی۔ ہمارے ججز سیاسی کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں، عدالتوں کا زیادہ وقت ہیڈ لائنز بنانے والے مقدمات میں لگ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالتوں کے قیام کی بات کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ غیر آئینی اقدامات کی حمایت کی ہے۔ پی ٹی آئی کس طرح اقتدار میں آئی سب کو معلوم ہے۔ آج پی ٹی آئی والے شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کو کوئی این آر او یا معافی نہیں ملے گی۔ اور ایمرجنگ T20 ایشیا کپ سے پاکستان کے لیے اچھی خبر، قومی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ شاہینز نے متحدہ عرب امارات کو 114 رنز سے شکست دے دی۔ یو اے ای کی ٹیم پاکستان کی جانب سے دیے گئے 180 رنز کے تعاقب میں 65 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 3 سال کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون سے نوٹیفیکیشن جاری، جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی چیمبر میں ملاقات۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری حاصل کی۔ 1990 میں ہائی کورٹ سے پریکٹس کا آغاز کیا اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے۔ 30 دسمبر 2016 میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے خوش آئین قرار دے دیا۔ سندھ، پنجاب، لاہور، KPK، بھاولپور اور اسلام آباد بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی پر خیبر پختونخوا اور قبائل کے عوام خوش۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کو پختونوں کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام، بالخصوص قبائلی اور جنوبی اضلاع کے عوام کو جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے پر فخر ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، حامد خان صاحب کہتے ہیں وہ اس عہدے سے انکار کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور سیاسی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں جو بھی چیف جسٹس ہوگا منظور ہوگا۔ صاحب کا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ انکار کرے، انکار نہیں کرتے۔ ہم تو 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے ان کو غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے تھا، اگر کسی نے کمیٹی نے بھی کرنے تھے، کوئی اگر ترمیم نہ بھی ہوتی تو سینئر موسٹ جج کو ہی چیف جسٹس۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس تعینات کیا جائے، لیکن اب چیف جسٹس بننے کی آفر قبول کرنا یا نہ کرنا جسٹس یحییٰ آفریدی کی ثوابدید ہے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ منحرف اراکین نے شو کوز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہ دیا تو پارٹی آئین کے مطابق کارروائی کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ PTI کے 5 ارکان کو اغوا کیا گیا، جس طرح آئین سازی ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کور کمیٹی کا رات گئے اجلاس، پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ درست قرار۔ چیف جسٹس تقرر پارلیمانی کمیٹی کو بھی چیلنج کریں گے۔ کور کمیٹی کا بانی کی رہائی کے لیے معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان۔ مخصوص نشستیں نہ دینے سے PTI کی نمائندگی پر اثر پڑا، بہنوں اور معالج سے بانی کی ملاقات نہ کرانے کی مذمت۔ کور کمیٹی ارکان کے فیصلوں پر بروقت اعتماد میں نہ لینے پر شکوے شکایت۔ پارٹی قیادت نے آئندہ کے لیے مکمل یقین دہانی کرا دی۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید درجنوں فلسطینی شہید۔ بیت اللاحیہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 7 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں بمباری سے 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ میں انورا کی گاڑی پر بمباری سے 2 افراد جان سے گئے۔ نصیرات میں بھی 1 فلسطینی شہید ہوا۔ رفح اور کمال ادوان اسپتال میں بھی اسرائیلی فوج کی شدید بمباری۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,792 ہو گئی۔ لبنان میں صہیونی جارحیت بیروت اور نباتیہ میں 7 فضائی حملے کیے۔ ایرانی طبی عملے کے اہلکار سمیت 5 شہری شہید، 21 زخمی۔ اسرائیل کا حملوں میں حزب اللہ ایئر یونٹ کے ممبر خلیل محمد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں 5 صہیونی فوجی ہلاک۔ تل ابیب میں حزب اللہ کے میزائل حملوں سے سائرن بج اٹھے۔ صہیونی شہری خوف سے سڑکوں پر جانیں بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگتے رہے۔ کئی شہری سڑک کنارے ہی لیٹ گئے۔ ایران کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی حماس کے تہران میں قائم دفتر پہنچ گئے۔ اسماعیل قانی نے حماس سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ مغویوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی ممکن بنائی جائے۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل سے روانگی سے قابل میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد جنگ بندی کے مستقل حل کا موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ بلنکن نے 1 اکتوبر کے ایرانی حملوں کے جواب میں اسرائیل کو محدود کارروائی کرنے کا اشارہ بھی دیا۔ اینٹونی بلنکن اسرائیل کا دورہ مکمل کر کے سعودی عرب پہنچ گئے۔